بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی صحت کا سب سے بڑا دشمن جو کہ آپ کا روزانہ کا ساتھی بھی ہے اور روزانہ کا دوست بھی ہے، میں بات کر رہا ہوں گندم کے بارے میں کہ گندم کس طرح سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اور خاص طور پر کس طرح سے اس کی گٹ ہیلتھ کو، یعنی کہ اس کا معدہ، اس کی آنتیں، ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جو گندم آج ہم کھا رہے ہیں یہ وہ گندم نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے استعمال کی تھی۔ یہ جو گندم ہے یہ جی ایم او فوڈ ہے۔ جی ایم او سے مراد کیا ہے؟ جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگینزم، یعنی جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جسے لیب کے اندر تیار کیا گیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو گندم استعمال کی تھی یہ وہ بیج نہیں ہے، اس بیج کو بدل دیا گیا، اس کو لیب کے اندر تیار کیا گیا اور اس کے اندر مختلف چیزوں کو ملا کر اس کے اندر ایک چیز کو شامل کیا گیا۔ ویسے تو یہ بہت ڈیٹیل کے اندر اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو نقصان جو جی ایم او فوڈ کے تحت بنی ہوئی گندم کا بیج کرتا ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ گندم کی جو فصل تھی وہ پہلے کے وقت میں اس کا سائز زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا سائز زیادہ ہوا کرتا تھا اور فصل کم ہوا کرتی تھی، بیج جو ہے اس میں سے کم نکلتا تھا۔ لیکن آج جو یہ گندم کی فصل ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں بیج زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کی پروڈکشن کو بڑھایا گیا، لیکن وہیں اس کے اندر ایک نقصان ہوا۔ وہ نقصان یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک چیز کو انہوں نے شامل کیا جب اس کو لیب کے اندر تیار کیا گیا، اور انہوں نے تیار کرنے والوں نے سوچا کہ ہم اس کو بہتر کریں۔ بہتر کرنے کے پیچھے ایک نقصان ہوا۔ وہ نقصان کیا ہوا کہ اس میں بی ٹی ٹاکسن کو ملایا گیا۔ یہ جو بی ٹی ٹاکسن ہوتا ہے، جیسے ہی گندم کی فصل پر کیڑا آ کر لگتا ہے تو کیڑا جیسے ہی گندم کو کھاتا ہے، اس فصل کو کھاتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ تو جب اس کیڑے کا پیٹ پھٹتا ہے تو وہی گندم کا بیج آپ کے پیٹ میں جائے گا، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا پیٹ باقی رہے گا کہ آپ کا پیٹ نہیں پھٹے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے خود پوچھنا ہے اور اس سے متعلق سوچنا ہے۔ اچھا ہمارا جو سسٹم ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو آنکھ ہے یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی ہے، مائکروسکوپ اگر ہو تو وہ تو بتائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہری آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ انسان کا وجود بہت بڑا ہے اور کیڑا بہت چھوٹا اور پھر اس کا پیٹ بہت چھوٹا، تو وہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ رہا ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے، لیکن انسان تو نہیں مر سکتا کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے۔ لیکن ایک جو سب سے خطرناک چیز انسان کے جسم میں ہوتی ہے کہ جب بھی یہ گندم کھاتا ہے تو اس کی گٹ کے اندر 100 ٹریلین بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو جب وہ گندم کو کھاتا ہے تو وہاں سے گڈ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ اس کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب گڈ بیکٹیریا مرتے ہیں تو انسان کو مختلف طرح کی بیماریاں جسم میں لگنا شروع ہوتی ہیں اور مختلف طرح کے مسائل اس کے جسم میں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے اور مینٹل ہیلتھ کے پیچھے ہی سارا راز چھپا ہے۔ گٹ کے حوالے سے بہت سارے مسائل آتے ہیں، اور پھر آپ نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو گلوٹین کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، انہیں گلوٹین الرجی ہو جاتی ہے جسے سیلیک بھی کہا جاتا ہے۔ اسے ہم آئندہ کسی اور ویڈیو کے اندر کور کریں گے کہ یہ الرجی کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لیکٹوز انٹالرنس، یعنی لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو اس لیے بہت سارے مسائل جسم کے اندر ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور مختلف لوگوں کے اندر مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب آپ کی گٹ خراب ہوگی تو گٹ ہی سے مینٹل ہیلتھ کا آپ کا بہت گہرا لنک اور تعلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کھانا ہے کہ کیا جو گندم آپ کھاتے ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں گے گندم نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں، کوئی آلٹرنیٹ حل تو پیش کیا جائے۔ میں آپ کو بہت ہی زبردست آلٹرنیٹ حل پیش کرتا ہوں۔ آپ جو کے آٹے کی روٹی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چند دن مشکل ہوگی، چند دن مشقت ہوگی، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، اس کے بعد آپ کے جو زبان کے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں ان کو عادت پڑ جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں امن آ جائے اور آپ کی صحت جو ہے بحال ہو جائے، اور مختلف گٹ ہیلتھ کی، یعنی مختلف گٹ کی بیماریوں کے اندر آپ مبتلا ہیں، اس میں چاہے میدا ہو، چھوٹی آنت ہو یا بڑی آنت ہو، ان سب سے جو ریکوری آپ کی ہوگی وہ جب ہوگی جب آپ اپنے آٹے کو بدل لیں گے۔ پہلے کے وقتوں میں لوگوں کے جو آٹے ہوتے تھے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے تھے، ایک ہی آٹا نہیں ہوتا تھا، مختلف آٹے استعمال کرتے تھے۔ ہم نے تو سال کے 365 دن صرف گندم ہی استعمال کرنی ہے۔ تو اس لیے جو لائف اسٹائل ہمارا ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اس لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اپنے آٹے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبیوں کو جو آٹا کھلایا یہ جو ہے، نبیوں نے اور صحابہ نے، یہ اللہ کے خاص مقرب چنے ہوئے بندے، انہوں نے جو کے آٹے کو استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے اور آپ بہتر زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ جو کے آٹے پر آ جائیں۔ یہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ فوائد کرے گا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو کے آٹے سے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک اگلی ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔
تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو کے آٹے کے کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اور اس کے علاوہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور اس کا آپ کو حل اور علاج نہیں ملتا تو پھر کامنٹ کریں، میں اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا۔